السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جس روایت میں آتا ہے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ اس کا مطیع ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو دروازہ جہنم کا ایک کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس روایت کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے، وہاں روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر شخص یعنی ایک نے سوال کیا کہ اگرچہ والدین ظلم بھی کریں تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، اس طرح دیگر علماء نے بھی اپنی بعض کتب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مسند بنا کر اس کو ذکر کیا ہے۔ من اصبح مطیعا للہ فی والدی اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحد ومن امسى عاصيا لله في والدي اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحد قال الرجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه۔ روایت تو موجود ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ بن یحییٰ ایک راوی ہے جس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح نہیں، اور دیگر صحیح احادیث کے خلاف بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انما الطاعۃ فی المعروف او کما قال، اطاعت اور فرما برداری معروف کام میں ہوتی ہے، جبکہ اگر آپ کا والد وہ آپ پر راضی نہیں ہے، آپ کی دینداری پر خوش نہیں ہے، آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ آپ پر ناراضی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بالکل واضح مثال ہے، کیا وہ خوش تھے ابراہیم پر؟ گھر سے کیوں نکالا؟ سنگسار کرنے کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا وہ راضی تھا؟ نہیں۔ اس لیے دیگر روایات کہ اللہ رب العزت کی رضا فی رضا الوالدین